آپ کو براہ راست لے چلیں گے کوئٹہ، جہاں پر پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو نتائج قوم دیکھنا چاہتی تھی وہ پوری طریقے سے نہیں ملے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے دوست جو اس تحریک کے خلاف تھے وہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو نتائج ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نتائج ہمیں نہیں نظر آئے، لیکن پھر بھی پاکستان بہتر ہے اس تحریک کے چلنے کے بعد بنسبت اس سے پہلے۔ ایک حد تک کم سے کم عدلیہ کے پاس آزادی آئی۔ اب جج صاحبان، انفرادی جج صاحبان کے اوپر انحصار ہوتا ہے، کوئی اس آزادی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، کچھ آج بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک کم سے کم ایک سپیس پیدا ہوئی اور بہتری پیدا ہوئی۔ تو ایک طرف ہمارے پاس ایک نسبتاً آزاد عدلیہ ہمارے پاس سامنے آئی، دوسری طرف ایک جمہوری تسلسل شروع ہوا، اور پاکستان جو کہ تقریباً 70 سال ہو گئے تھے بنے ہوئے، اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہو پیسفل۔ وہ 2013 میں پہلی دفعہ ہوا، 2018 میں دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ لیکن ابھی بھی جو بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتور ہے، اس کے نیچے آئین اور قانون ہے، اور اس کے نیچے عوام ہے۔ تو عوام کے اوپر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن طاقتور کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اور یہ جب تک صورتحال رہے گی تو وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جد و جہد کی، اور وہ پاکستان جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات پر پورا اتر سکے، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس وقت جو کلیدی، میں کہوں گا کہ مقابلہ کہیں آپ اس کو تحریک کہیں، آپ اس کو جہاد کہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، اس وقت کلیدی سوال ہے یہ کہ کیا پاکستان اس 21ویں صدی کے اندر 22 کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے، ایک ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، وہ ملک جو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا، یا کیا پاکستان ایک ایسا ہی ملک چلتا رہے گا جہاں طاقتور جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے؟ اگر اس کے اندر کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ ہوگی، پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ایک ایسا ملک بننا ہے جہاں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ قانون کے تابع ہو۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ قانون کو ماننا چاہتے ہیں، اور ان کی ذات میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس لیے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس بھی یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کو قانون کو ماننا پڑے گا، اور خاص طور پہ اگر کوئی ملک کا حصہ ایسا ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے تو وہ بلوچستان۔ آپ بلوچستان، اور یہ بھی ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا بن گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں آگاہی گھر گھر پھیل گئی ہے۔ آپ سچ کے اوپر پہرا دے کر اپنی مرضی کا سچ قوم کو نہیں بیچ سکتے۔ لوگ آزاد ہیں، ان کے پاس اس ایک فون کے اوپر تمام معلومات ہیں۔ آپ جتنی مرضی اپنی حکومت پاکستان کی انفارمیشن منسٹری سے جو مرضی سچ بیچنے کی کوشش کر لیں، وہ نہیں بکے گا اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اور یہی صورتحال اس وقت بلوچستان کی ہے۔ میں خاص طور پہ ظاہر ہے کوئٹہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نہ بھی ہوں یہاں پہ، تمام پاکستانیوں کو اس کو غور کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی آخری کو دو تین مہینے رہ گئے تھے، اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی، ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا، مجھے وہ موقع ملا وزیر اعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی، تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی یہاں لے کر آئے۔ لیکن میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اس وقت اگر ہم بلوچستان کے اوپر غور نہیں کریں گے اور وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ آپ ایک عام بلوچستان کے شہری کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کریں، کیمرہ پہ شاید وہ یہ بات نہ کرے کیونکہ آج بھی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر خوف ہے،
لیکن آپ کو کوئی بھی یہاں پر نہیں ملے گا جو یہ سمجھے کہ اس وقت واقعی میں فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلے قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آج اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں اور آپ سے ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں جس میں ہم لوگ بھی سب شامل پی ٹی ہیں. آئی رہنما اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ضروری ہے. جمہوریت قانون کی حکمرانی کا نام ہے.